یعنی کہ قرآن سے ریلیٹڈ کورسز بھی کر رہی ہوں، میرے بچے بھی کر رہے ہیں، تو مگر مجھے وہ ایفرٹ نظر نہیں آتی، یعنی اپنے اندر اتنا چینج نظر نہیں آ رہا اخلاقیات میں جیسے ہونا چاہیے مسلمان کو، جیسے وعدہ خلافی ہے۔ عبادت میں تو میں امپروومنٹ کر رہی ہوں، مگر جو وعدہ خلافی ہے یا پھر سچ بولنا ہے یا منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ مجھ میں سے جاتی ہوئی، یعنی کہ سم ٹائمز میں فگر آؤٹ کر لیتی ہوں، مگر زیادہ تر پھر وہی روٹین میں آ جاتی ہوں میں اپنے۔ تو یہ میرا کوشچن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ گڈ کوشچن۔ ہیرا میں جائیں، ندا اپنی ہیرا میں ڈھونڈیں اور ہیرا میں جائیں، پوری طریقے سے محاسبہ اور محاصرہ اور احتساب کریں، اپنا شناخت کریں اپنی۔ یہ یاد رکھیے گا اسلام نا ایک سیٹ آف سٹینڈرڈز ہے، اسلام کے علاوہ کوئی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے۔ ان سٹینڈرڈز کو پہچانیں، لکھیں، سوچیں، بہت تفصیل سے سوچیں، اکیلے میں سوچیں کہ اسلام کے سٹینڈرڈز کیا ہیں۔ دنیا صرف ان سٹینڈرڈز کے اوپر چلی ہے جو انسانوں نے بنائے ہیں آپس میں۔ اسلام نے آ کے ان سٹینڈرڈز کو اوج دی اور بتایا کہ کچھ بہت چیپ ہو رہے ہو، تم بہت نیچے کے درجے کو جا رہے ہو، سٹینڈرڈز بڑھاؤ اپنے سوچ کے بھی، تبھی عمل میں بہتری آئے گی اور تبھی تسلسل آئے گا عمل میں۔ ہمارے پاس جو سٹینڈرڈز ہیں نا اس وقت، اسپیشلی دیسستان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اسپیشلی، وہ سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ پکے ہو چکے ہیں ہمارے، اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ، اسٹینڈرڈ آف application of those thoughts and of doing things، عمل میں وہ سٹینڈرڈز کو ایک دفعہ لکھ لیں آپ، نقشہ نکال لیں کہ سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، اسلام نے سٹینڈرڈز کیا دیے ہیں۔ قرآن کی ڈیمانڈز ورنہ نہیں سمجھ آئیں گی۔ لو سٹینڈرڈ کا آدمی قرآن نہیں، قرآن کے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن ایک ہائی سٹینڈرڈ کے آدمی کے لیے ہے، یاد رکھیے گا۔ سیرہ سننا آپ کو وہ سٹینڈرڈز بتائیں گے کیسے اللہ کے نبی اسلام نے کیسے یہ سٹینڈرڈز پورے کر کے دکھائے۔ تو نتاشا کہتی ہے نا کہ میرا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے، کیونکہ وہ ساری لائف ان سٹینڈرڈ کے اوپر، جس سٹینڈرڈ کے اوپر قرآن پاک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ انسان، تو وہ سٹینڈرڈ نہیں سمجھیں گے آپ تو جتنا مرضی آپ عربی پڑھ لیں قرآن کی، وہ سمجھیں وہ سٹینڈرڈز کیا ہیں، معاملے کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو کس طریقے سے انٹریکٹ کرے گا۔ جھوٹ تو بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہے، وعدہ خلافی۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے نبی اسلام نے کہا، مگر بد عہد نہیں ہو سکتا، دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے گرے گا بھی نا تو اتنا نیچے نہیں گرے گا مومن کہ وعدہ خلاف ہو جائے۔ غور سے سمجھیں، آپ نہیں، ہم سب ایسے ہیں، اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو پوائنٹ کر رہا ہوں۔ سٹینڈرڈ کو سمجھیں گے ہم تب امپروومنٹ آئی، کیونکہ ان سٹینڈرڈز کو اوکے کر کے لاک کر دیتے ہیں ماں باپ بچپن میں، خود اپنی پریکٹس سے اور اس کیجول بیہیویئر سے جس میں سٹینڈرڈ لو ہو رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ اپنی تعریف کروا رہا ہو، یا ایک بچہ اللہ سے نفرت والا کوئی جملہ، کسی کی برائی آپ کے سامنے کر دے، گھر میں کھلبلی مچ جانی چاہیے، بڑے بوڑھے اکٹھے ہو جانے چاہیے کہ آج چھوٹے علی نے آج ایک اپنے کلاس فیلو کی برائی کر دی، مطلب غیبت ہو گئی۔ علی کی 100 نسلیں یاد رکھیں گی اس ایونٹ کو کہ کس سٹینڈرڈ میں گھر والے جو ہے نا اس چیز کو دیکھتے ہیں، پراپر تلقینیں ہوں اس کو کہ بیٹا یہ خالی لیکچر نہ ہو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، فیسٹیوٹی کا ماحول ہو کہ اتنا بڑا واقعہ اتنا برا، مطلب فیسٹیوٹی سے اچھا مطلب ہوتا ہے نا سیلیبریٹ دا بیڈ ایونٹ، مورن اٹ، سوگ منایا جا رہا ہو، ماں 3 4 دن ہفتہ بات نہ کرے لی سے، اور باپ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو کہ بیٹا بہت برا واقعہ ہو گیا، آپ سے بہت برا واقعہ ہو، اور پریکٹس میں لے کے فالو تھرو، کس کو کہتے ہیں فالو تھرو کر رہا ہو کہ آپ نے ایک نفرت والی بات کی ہے ایک انسان کے بارے میں، ہمارے سے آپ نے اوپر سے اس کی برائی کر دی ہمارے ساتھ۔ یہ بچپن کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا، یہ ٹریننگ ایکٹیویٹی، یہ بچوں کے سامنے ماں باپ کو، گھر والوں کو، سب بڑوں کو اکٹھا ہو کے کرنی پڑے گی۔ جھوٹ بول دے تو کوہرام مچ جائے، گھر میں کوہرام مچ جائے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس بچے کی افیکٹ ہو جائے کہ میں نے جھوٹ بول دیا، گھر والوں نے میری کائنات ہلا کے رکھ دی۔ مارنا نہیں ہے بچے کو، یاد رکھیے گا، مار سے کچھ نہیں ہونا، اور ایک دو آپ نے مار دیا، اس کے اوپر کا سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے سزا کا، اور کہ جان سے مار دیں گے اس کے بعد۔ تو آپ نے اس کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی آف اے ہیومن چائلڈ،
آپ نے ان سٹینڈرڈز کے اوپر بچے کو بالغ کر دیا نا ایک دفعہ, صرف 12 سال ندا, صرف 12 سال, زیادہ محنت نہیں مانگ رہا بچہ. اور 12 سال میں سے پہلے 3 سال تو وہ کھانا پینا ہی مانگتا ہے, اور کیا مانگتا ہے. تو یہ 8 سال کا بس ٹوٹل, 8 سال بس ایک مسلمان تیار ہو جائے بس. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ خود, کیونکہ 5ویں سال کے بعد وہ ڈائریکٹ کنڈی آپ پہ ڈالے گا کہ امی مجھے تو بڑا لیکچر دے رہے تھے, پورے گھر والے سوگ منا رہے تھے, میں نے جھوٹ بول دیا, ابو نے ابھی فون پہ کہا ہے کہ کہہ دو گھر پہ نہیں ہوں. اچھا میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں, ہمیں پتا ہے 2 گھنٹے تو کھانے میں لگائیں گے ابھی, یہ پھر نکلیں گے گھر سے, اس کو آدھا گھنٹہ کیوں بولا؟ بچہ سب چیزیں پہچانتا ہے, اللہ نے ریڈار لگایا بس. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان سٹینڈرڈز پہ رہ بھی رہی ہوں جس کے آپ یہ پوری کی پوری ٹریننگ کروا رہے ہیں بچے کی. بچے کبھی بھی ٹیچ نہیں ہوتے, یاد رکھنا, بڑے ٹیچ ہوتے ہیں. ٹیچنگ کا یہ سینٹر ہے دماغ کا, اور ٹریننگ کا یہ سینٹر ہے پیچھے, یہ سب سے پہلے بنتا ہے بچے کا بیسل گینگلیا, دا پریمیٹو برین. بچے کا بنا یہ ہوتا ہے, بعد میں بنتا ہے یہ, اور بڑا 12ویں سال میں یہ بن جاتا ہے. یہ ٹیچنگ کا سینٹر ہے, لیکچر یہاں سے ڈلیور ہوتے ہیں. بچے کو تو لیکچر مل ہی نہیں سکتے, اس کا حصہ ہی نہیں بنا ہوتا پری فرنٹل کورٹیکس. بچہ ٹرین ہوتا ہے, اسی لیے میں ڈے کیئر کے, پری نرسری کے, کنڈر گارٹن کے, گریڈ 1-2 کے اوپر 5-5 سال کے بچے ڈالے ہوئے, اس کے خلاف ہوں میں. وہ پڑھا رہتا ہے بلیک بورڈ کے اوپر لکھوا رہی ہے, اس سے بہتر فزکس کی تھیوری سمجھا دیا کرو بچے کو, اتنا ہی سمجھ آئے گا اس کو. راکٹ سائنس کی ایکچولی کوشچن سمجھاؤ 4-year-old فاطمہ کو. That's going on here. پیسے بٹورنے کی بزنس کھولے انہوں نے. So you need to train the child. A school is a part-time teaching institute. Teaching کا برین بنا ہی نہیں ہوا, مگر چلیں کر دیا آپ نے. ہر بچہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ ٹیچر کے پاس جا رہا ہے, اور ٹرینر کے پاس جانے کی عمر ہے اس کی. And a school is a part-time teaching institute. A house is a full-time training institute. House is not a teaching institute. House is a training institute. اسکول والے نے تو نہ کہا ہے نہ کریں گے کہ وہ ٹریننگ کریں گے, وہ کہتے بھی نہیں ہیں, کرتے بھی نہیں ہیں, آتی بھی نہیں ہے ان کو. آپ کا تو کام ہے, اللہ نے بچہ آپ کو دیا, آپ نے ٹریننگ کرنی ہے ان کی, تاکہ وہ جب وعدہ خلافی کرنے لگے تو اس کی روح منہ کے اندر سے نکلنا, باہر نکلنا شروع ہو جائے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں یہ. کیونکہ اس کو پہلے 12 سال یہ ٹریننگ ملی تھی کہ ان سٹینڈرڈز کو نہیں بریچ کرنا. اب یہ سٹینڈرڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ سیرہ کی کتاب سارے سٹینڈرڈز بچوں کی طرح آپ کو سکھا رہی ہے, ہم سیکھنا چاہ نہیں رہے ہیں. اس سیرہ نہیں, قرآن نہیں سمجھ آئے گا, میں بتا دوں آپ کو, آئی گارنٹی اٹ. جس نے سیرہ نہیں پڑھی اس کو قرآن پاک ڈرا دے گا کہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے, یہ ایپلیکیشن کیسے کروں. بتائیں گے, میرا نبی بتائے گا کہ کیسے ایپلیکیشن کر کے دکھائیے. اور 63 سال کر کے دکھائی ہے, ایک دن نہیں کر کے دکھائی, 63 سال قرآن پاک کی ایپلیکیشن کر کے دکھائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں صحابہ نے وہ سٹینڈرڈ میٹ کرنے کی کوشش کی, اور میجورٹی نے کیے بھی. You need to understand how training is done, how psychology works. تب کہیں جا کے یہ معاملہ ہوگا. میں بھی پچھلے سوال میں نہیں, ویڈیو میں بھائی نے کہا کہ وہ آپ کے اوپر اعتراض آ گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا اسلام میں. ہوتا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ممبر رسولوں میں بیٹھ کے ہو رہا ہے. گن نکالی ہوئی اور گولیاں چلا رہے ہیں مسلمانوں پہ. وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ والی آیتیں لگانی اور کام کرنے تھے. او بھائی تم مسلمانوں کے اوپر صرف اچھائی کی بات کرو گے, صرف اچھائی کی بات, جو مرضی ہو جائے, مسلمانوں کو صرف دعائیں دو گے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, سٹینڈرڈز ہی ہیں ہمارے پاس. اور یہ حالات ہیں ہمارے لو سٹینڈرڈ کے کہ میرے بارے میں میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. 6 بندے بیٹھ کے کسی کھوکے پہ بات کر رہے ہوں گے, ساحل اصل میں یہ چاہتا ہے, ساحل اصل میں یہ نیت ہے, ساحل کی اصل میں یہ سوچ ہے, یہ اصل میں پیچھے سے یہ موٹیو ہے. یہ میرے 2 فرشتے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے. یہ بھی میرا عمل دیکھ کے لکھ رہے ہیں. مگر پاکستانی 2 جوان کھوکے پہ بیٹھ کے میرا دل کا حال جان لیتے ہیں. 3 آنٹیاں میرے ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں گی, ابھی رہتی ہوں گی, مجھے نہیں پتا کون ہے, ان کو پتا ہوگا میرے دل میں کیا چل رہا ہے. وہ 2 آنٹیاں اور یہ 2 فرشتے,
سوچیں ذرا, ان کو کیپیبلٹی نہیں ملی, یہ 2-4 پاکستانیوں کو مل گئی. لوگوں کے دلوں کے حال کی پوری کی پوری شناخت کرتے ہیں. ایسے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کھولا ہوا ہے, جو ہسپتال میں جاؤ نا, جو کارڈیولوجی والے کرتے ہیں, چلیں جی ہم آپ کو ای کے جی کر لیتے ہیں, یہاں پہ کیا ہوتا ہے ای سی جی کر لیتے. یہ کوئی ای سی جی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پاکستان میں. آپ ایک بڑے سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے سے گزرے, ساری آنٹیاں آپ کے دلوں کے حال جان دیں گی. ان سے کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے کارڈیولوجی سی سی یو آپ سنبھال لیں. یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں بیٹا, اس لیے ہمارے قرآن ہمارے اندر نہیں اتر سکتا. مطلب آپ نے یہ سوچیں کہ پورے سمندر کو ایک چھوٹی سی نالی میں سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو ایسے تو نہیں ہوگا نا, سمندر سارا ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ نالی پھٹ جائے گی مگر اپنا کام نہیں سنبھالے گی. یہی ہمارے پاکستانی جسم کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستانی ذہن کے ساتھ, پاکستانی دماغ کے ساتھ ہو رہا ہے. قرآن انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بچہ بغاوت کر دیتا کہ جو تم لوگوں کے اوپر نہیں اتر سکا, اپنی بڑی بڑی عمروں میں بڈھے ہو گئے سارے, میرے 4 سال 6 سال 8 سال کے دماغ کے اندر تم اس طریقے سے تھرسٹ کر رہے ہو اس کو, ایسے تو نہیں ہونے دوں گا. You need to understand how psychology is done, how Islam is done. And it's a very simple thing I'm saying. کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں, محنت کے کام ہے. ہاں جی کٹھن کام ہے, آف کورس 2 نسلوں نے ادم مچا کے رکھا ہے ہمارے ساتھ, تو ہمیں کٹھن کام کرنا پڑے گا نا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا اپنے بچوں کے سامنے میں کتنا چپ ہو گیا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اب کوئی, کیونکہ ان کی عمریں اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ اب میں نے کوئی کیجول جملہ بولا ہے نا, انہوں نے اس کا وہ کھینچنا ہے, اس کو پوری لائف گزار دینی ہے کہ اس ٹائم آپ نے یہ بات کی تھی. تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں ہم. I am scared of my own children. جب مجھے اسلام, سیرہ, قرآن اس کے اندر غوطہ لگاؤ, اپنے بچوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کا ایک ایک عمل میری تمام تر آخرت تباہ کر سکتا, ان کی اپنی بھی آخرت تباہ کرے گا. میرا چھوٹی سی میرا ایک آدھے سیکنڈ میں بولا ہوا جملہ, اس کے 10 سال. میری چھوٹی سی باڈی لینگویج کا ایک ریئیکشن, اس کے 5 سال. اس کا لائف سٹائل. یہ پرابلم جب تک ہم انٹرنلائز نہیں کریں گے پرابلم کو کہ یہ بیماری ہے, ایم آر آئی کریں گے اپنا کہ مجھے کینسر ہے, جب کا پتہ ہی نہیں کینسر ہے, تو علاج السر کا کرا رہا ہوں میں, ٹی بی کا علاج کراؤں, ہے مجھے کینسر, کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. جتنی مرضی دوائیاں لے لوں ٹی بی کی, کینسر تو کینسر ہے, بیماری الگ ہے. ہمیں بیماری ہے سٹینڈرڈز کی, ہم لو سٹینڈرڈز کو اوکے اینڈ جسٹیفائی کرنے والی. کبر یہ کہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. میں نے اپنے دوست سے کہا یار, ابھی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے, اپنے بیٹے کو کس طریقے سے, مطلب اسلام کا کیا ایسا کمپرومائز فلسفی ہے جو تو نے اپنے ڈال لی. کہتا ہے میں اگر جھوٹ نہیں سکھاؤں گا روڈ نہیں کراس کر سکے گا پاکستان میں. یہاں پہ مومنین کی نہیں چلنی, یہاں مومن نہیں چل سکتا, بچے نے سروائیو نہیں کرنا, میں نے تو آج بھی تو کل مر جانا ہے. بیٹے کو کیا میں بے وقوف بنا دوں؟ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کے بعد اتھارٹی شو کر رہے ہیں کہ اسلام کا دشمن میں بناؤں گا. دیکھتے ہیں کتنے 100 سال زندہ رہتے ہیں سارے. صحابہ کو یہ ڈر نہیں تھا نا کہ مر جائیں گے, صحابہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ گلی کراس کریں گے تو کیا ہوگا, ان کو یہ ڈر تھا کہ پل صراط کراس کریں گے تو کیا ہوگا. یہ روڈ کراس نہیں کر سکے گا نا بچہ, خیر ہے, ادھر پل صراط کراس نہیں کر سکے گا, وہ اصلی مسئلہ ہے. مگر آخرت کا کانسیپٹ ہی ختم. عائشہ کہتی ہیں 8 سال تک اللہ عز و جل صرف آخرت کی آیتیں اتارتے رہے شروع میں, فرسٹ 8 ایئرز, کہ لوگوں میں پہلے آخرت کی ہائی ڈیفینیشن پکچر کلیئر ہو جائے کہ آخرت ہے کیا, پل صراط کیا ہے, حشر کے میدان کی گرمی کیا ہے, تانبے کا فرش پگھلے ہوئے تانبے کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں, کیا ہے یہ ساری کی ساری لینڈسکیپنگ جب ہو گئی, عرب کے دماغوں کی پوری طریقے سے پکچر کلیئر ہو گئی, پھر آیا احکام کہ جھوٹ نہیں بولنا, نماز پڑھو, روزے رکھو, پردہ کرو. ایک ایک حکم ایسے مانا, نسل در نسل شرابی قوم نے 1 سیکنڈ میں شراب بند کر دی. ادھر ایک پاکستانی لڑکے سگریٹ نہیں چھوڑے جا رہے. سو انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. غیبت اور جھوٹ چھوڑنا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کرنے والے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ چیپ حرکت کر رہا ہے وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی جائے غیبت تو پھر کیا گزرتی ہے, پتا ہے سب کو ہے.
سو فطرہ گندی کرنے کی جو مشین ہے نا وہ صاف کرنی پڑے گی, اور وہ سٹینڈرڈز ہیں, لو سٹینڈرڈز کے لوگ فطرہ گندی کر دیتے ہیں, پھر نفس امارہ چمکتے ہیں بیٹھے ہیں سارے, ہمیں تو ہر پاکستانی لڑکے کا نام اور لڑکی کا نام بھی امارہ رکھنا چاہیے, یہ سب نفس امارہ پھر رہے کیونکہ ہم نے بنایا ان کو ایسا. سو اٹس اے بگ پرابلم دیٹ وی آل نو دیٹ, ہم سب کو پتا ہے, ہم سب کو پتا, ہم اتنے بڑے زبردست ایکٹر ہو چکے ہیں. اسلام آباد سے فلائٹ اڑتی ہے, اوہیر ایئرپورٹ پہ شکاگو میں لینڈ کرتی ہے, اچانک ہمارے سٹینڈرڈ بدل جاتے ہیں. اتنے پکے چور ہیں ہم. کیوں میں چور کہہ رہا ہوں؟ وہاں جا کے تو ٹھیک ہوتے ہیں, جب واپس آتی ہے نا فلائٹ, وہی والے ہائی سٹینڈرڈ ہم ایک دم ایسے لو کر دیتے. میں ان کو ہائی سٹینڈرڈ نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے سے وہ بھی بہتر ہیں, یہ حالات ہے. سو اٹس ہم میں سے اللہ کے نبی کو ہائی سٹینڈرڈ بولتا ہوں بس. صحابہ نے کر کے دکھا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ نبی کے لیے نہیں, یا تمام انسانوں کے لیے میرے نبی نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے. صرف انبیاء کے سٹینڈرڈ نہیں تھے, صحابہ نے بھی وہ سٹینڈرڈ پورے کر کے دکھائے. ٹھیک ہے.